یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ اس اترتی شام اور یکسر تنہائی میں بھی ایک عجیب کیف تھا۔ اس کیف میں اگرچہ ڈر شامل تھا، لیکن اس کا لطف جدا تھا۔ میں پھر سے چلنے لگا، ایک دماغی طور پر کھسکے ہوئے عمر رسیدہ اونٹ کی مانند ہچکولے لیتا، اپنے خزاں رسیدہ دانت بھینچتا، اپنے آپ کو ڈھارس دیتا تھا کہ اے شوریدہ سر شتر، بے شک تمہارے پاؤں بوجھل ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ان میں جو جوگز ہیں وہ بھی تھکن سے چوڑے ہو کر نڈھال ہو رہے ہیں، لیکن اے شتر شوق، ابھی چند لمحوں میں تجھے اس بے انت صحرا میں ایک نخلستان دکھائی دینے کو ہے۔ تم کمر پر کجاوے کے بوجھ کو کچھ دیر اور سہار لو، اور اس نخلستان میں کھجوروں کے گھنے جھنڈ میں پوشیدہ گہرے نیلے پانیوں کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، جہاں تمہارے حضور اپنی پیاس بجھانے آتے تھے اور قیام کرتے تھے، جہاں پہلی بار جبریل امین اترے تھے کہ اس شخص کی پیاس بجھاؤں جس نے کل کائنات کو تر و تازہ کرنا ہے، اور جسے کچھ سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تو اسے وہ جواب پڑھاؤں۔ اقرا کا اذن دو تو اے رسیدہ، حواس باختہ، نکمے، ناکارہ اور آوارہ، شک سے بھرے اونٹ، تیری جلد ڈھلک رہی ہے، دانت اکھڑ رہے ہیں، جبڑا چارہ چبانے سے قاصر ہوتا جاتا ہے اور آنکھیں مدھم ہو رہی ہیں، تو ذرا سی ہمت اور کر لے۔ تو بے شک عیبوں سے بھرا ہے، ابھی تک نہیں جانتا کہ تو موسیٰ ہے یا فرعون، تو یہ جاننے کے لیے تھوڑی سی ہمت کر، جان جائے گا۔ آخری سیڑھی پر آخری قدم، اور میں جبل نور کی چوٹی پر استادہ چھپر تلے تھا۔ جو ہی چھپر تلے گیا تاریکی بڑھ گئی، وہاں گھپ اندھیرا تھا، آسمان دکھائی نہ دیتا تھا کہ راستے میں چھپر حائل تھا۔ میرے جوگز تلے خالی ڈبے اور کارٹن دبتے تھے۔ منرل واٹر کی خالی بوتل پاؤں تلے آئی تو اس کے پلاسٹک کے دبنے سے کڑکڑاہٹ ہوئی، جس نے مجھے ایک لہجہ کے لیے ڈرا دیا۔ یہاں کوئی نہ تھا، تاریکی میں کچھ کرسیاں، ایک کاؤنٹر اور ایک شیلف بچھے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر یہیں تاریکی میں کھڑا رہا، ذرا آگے، 2-4 قدم آگے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ذرا آگے جاتا ہوں تو ایک مختصر ہموار سطح آئے گی، وہ بھی 2-4 قدم کی، اور پھر چوٹی سے اترتی کچھ تنگ سیڑھیاں ہوں گی، ان میں ایک موڑ آئے گا، اور کھائی پر معلق یہ سیڑھیاں جب اختتام کو پہنچیں گی تو وہاں دائیں ہاتھ پر ایک تاریک سرنگ ہوگی جس کے پار غار ہے۔ یار ہے، اب کیا کروں؟ کب تک کھڑا رہوں؟ تنہا نیچے جانے کا سچی بات ہے مجھ میں حوصلہ نہ تھا، اور یہ بھی کہاں ممکن تھا کہ جھڑتے دانتوں اور ڈھلکتی کھال والا بے ڈھب بابا اونٹ یہ سونگ لے، اس کے بوڑھے نتنے ایک بات سے آشنا ہو جائیں جو خبر کر دے کہ نخلستان تو آ گیا ہے، اور اس کے درمیان کیسے ٹھنڈے پانی ہیں جو تمہاری ازلی پیاس بجھانے پر قادر ہیں۔ یہ جان لے، سونگ لے، اور پھر بھی وہ آگے نہ جائے، ٹانگیں سمیٹ کر وہیں ڈھیر ہو جائے۔ یہ کہاں ممکن تھا؟ یہ ممکن تو نہ تھا، لیکن اس کے باوجود تنہا نیچے جانے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ تب دن کی روشنی تھی، لوگ تھے، سمیر ساتھ تھا، تب بھی اس اندھیری غار میں جانے سے ہول آتا تھا، نہیں گیا تھا، ہجوم میں دم گھٹنے کے خوف سے اور اس کی تاریکی کے ڈر سے۔ اور اب میں اکیلا تھا، تاریکی اتر چکی تھی، میں اس غار کے دہانے تک تو اتر سکتا تھا، لیکن اس کے اندر اترنے کے خیال سے ہی بدن کو مردہ کر دینے والی سراسیمگی گرفت میں لے کر مجھے گھونٹ دیتی تھی۔ چھپر تلی کی اسی تاریکی میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی جس نے اونٹ غریب کا رہا سہا خون بھی خشک کر دیا۔ اس سرسراہٹ کے نتیجے میں نیاز نمودار ہوا۔ اس کی نموداری واضح نہ تھی، صرف ایک سایہ سا تھا جس نے تاریکی میں سے جنم لیا تھا۔ نہ میں اس کی شکل دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہ جان سکتا تھا کہ اس ڈھل چکی شام میں جبل نور کی چوٹی پر جو بھٹکتا ہوا بابا اونٹ آن پہنچا ہے یہ کون ہے۔ ہم دونوں وہمے اور سائے تھے ایک دوسرے کے لیے، شکلیں نہ تھی، مبہم حیولے تھے۔ اس نے کچھ کہا مجھ سے مخاطب ہو کر۔ اس نے کیا کہا میری سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے کچھ اور کہا، اور پھر کچھ اور جب اس نے کچھ اور کہا تو لفظ آشنا سے لگے کہ یہ فارسی کے تھے، اور جب میں نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا تو اس نے جو کچھ کہا وہ بہت ہی آشنا تھا۔
بھائی جی کتوں آئے ہو؟ پاکستانی ہو؟ میں خوش ہو گیا۔ بھائی آپ پنجابی جانتے ہو؟ یہ میں نے پنجابی میں ہی دریافت کیا۔ آہو جی، تو یہ ابھی ابھی کیا بول رہے تھے؟ یہ تو میں فارسی، ترکی، بنگالی اور انڈونیشین وارا بول رہا تھا۔ آپ یہ سب زبانیں جانتے ہیں؟ گزارے موافق، آپ ادھر چھپر تلے کھڑے تھے تو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہے، ایرانی ہے، ترک ہے، کون ہے۔ وہ مجھے وہاں اس اندھیرے میں تنہا پا کر حیران نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس نے پوچھا کہ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو۔ مجھے تشویش تھی کہ کہیں وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ مجھے ہر صورت اس کے ساتھ دوستی کر لینے کی شدید خواہش تھی۔ آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ میں یہاں بہت کچھ کرتا ہوں حاجی صاحب۔ اس کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی۔ دن کے ٹائم کبھی ادھر زائرین کو جوس اور پانی بیچتا ہوں، نیچے سے سامان بھی لاتا ہوں۔ میرے پاس پولورائٹ کیمرہ بھی ہے جس کے ساتھ حاجیوں کی تصویریں بھی اتارتا ہوں۔ فوٹوگرافر بھی ہوں۔ آپ کا تصویر اتاروں؟ نہیں شکریہ، یہاں تو تاریکی بہت ہے۔ فلیش ہے صاحب، یادگار بنے گا۔ نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نیاز۔ آپ پہلی بار آئے ہو؟ نہیں، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تو تم فوٹوگرافر بھی ہو؟ ہاں جی، دن کے ٹائم یہاں بہت لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے ادھر پتھروں پر غار ہرا پینٹ کیا ہوا ہے۔ حاجی لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں اترواتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن غار ہرا تو نیچے ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے صاحب، جبل نور کا ہر پتھر غار ہرا ہے۔ یہاں چھپر تلے تو گھپ اندھیرا تھا، گہرا اور ڈھکا ہوا، لیکن بقیہ جبل نور ایسی تاریکی میں نہ تھا کہ اس کے دامن میں واقع وادی مکہ کی آبادیوں میں اور شاہراہوں میں جو روشنیاں کہیں جھمگٹوں میں اور کہیں بکھری ہوئی تھیں، ان کے عکس اس کوہ کو بھی تاریکی میں نہ جانے دیتے تھے۔ وہ تیز روشنیاں اگرچہ اس جبل تک پہنچتے پہنچتے ایک دیے کی لو میں بدل جاتی تھیں، لیکن وہ کافی تھیں اس کی حیت اور شکل کو واضح کرنے کے لیے۔ نیاز کی رفاقت سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں ذرا آگے ہوا۔ چھپر کی چھت سے ذرا آگے ہوا تو اس ہلکی مدھم روشنی میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی مکہ کی پوری وادی جبل نور کے قدموں میں بچھی روشن نظر آنے لگی۔ میں اس منظر میں مبہوت تھا کہ نیاز کچھ قریب ہوا اور کہنے لگا، صاحب آپ وہ تو نہیں ہو تاڑر صاحب؟ ہاں بالکل وہی ہوں۔ کام بن گیا۔ میں اس دیار میں ہمیشہ پہچانے جانے سے کتراتا تھا، منہ چھپائے پھرتا تھا، لیکن یہاں میں پہچانا جانا چاہتا تھا۔ بے شک میں تھوڑا سا کمینہ ہو جاتا، اپنی بوتھی آگے کر کے دانت نکال کر زبردستی اپنی پہچان کرواتا کہ اس مقام پر میں اپنی شہرت کیش کروانا چاہتا تھا۔ میں نیاز کو باور کروا دینا چاہتا تھا کہ اس نے آج تک مجھ ایسا مشہور عالم شخص نہ دیکھا تھا، صرف اس لیے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ مجھے اس کی موجودگی کا سہارا درکار تھا۔ اس کی رفاقت کی بیساکھیوں کے سہارے میں کم از کم اس سرنگ کے دھانے تک جا سکتا تھا جس کے پار وہ غار تھا۔ وہ چونکہ میرے اقرار کرنے پر کچھ نہ بولا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ کہا، ہاں میں وہی تاڑڑ صاحب ہوں بھائی جی۔ میرے تاڑڑ ہونے سے وہ کچھ زیادہ متاثر نہ ہوا۔ جانے اس مقام پر کیسے کیسے نامور نابغہ روزگار اللہ کی قربت والے آتے تھے، تو وہ کیسے مجھ ایسے جعلی شہرت کے بھوکے بے وقوف سے متاثر ہوتا، جیسے وہ راستے کہ کسی پتھر کو پہچان لے کہ یہ دیکھا ہوا لگتا ہے، کسی اونٹ کی تھوتنی سے اندازہ کر لے کہ اسے کہیں دیکھا تھا، اور پوچھ لے کہ تم وہی پتھر ہو، وہی اونٹ ہو۔ ایسے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم وہی تاڑڑ ہو، تو جواب اسبات میں پا کر کیسے متاثر ہوتا۔ آپ نے نیچے غار ہرا تک بھی جانا ہوگا تو آ جائیں، آپ بھی ہوں گے نا؟ آہو جی آ جائیں۔ میں آ گیا۔ نیاز جبل نور کی چوٹی سے اترتی، وادی مکہ کی جانب رخ کرتی گہرائی میں اترتی تنگ سیڑھیوں پر اترنے لگا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے اسے نظر میں رکھتا ہوا کہ وہی میری ڈھارس تھی، میرا سہارا تھا۔ اور یہاں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے جبل نور کی اعلیٰ ترین اونچائی سے، اس کے دامن سے شروع ہو کر جہاں تک نظر میں جانے کی سکت تھی، وہاں تک ایک ایسا جادوئی منظر دیکھا۔ ایک بار دیکھا اور اسی لمحے اسے دوسری بار دیکھنے کے ہوس نے سر اٹھایا۔ یہ خالق کی جانب سے ایک آوارہ گرد کی خاطر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ ایک اور انعام تھا، ایک تحفہ تھا جو صرف مجھ جیسے سیاہکار آوارہ گردوں کے نصیب میں درج ہوتا ہے۔ یوں تو سبھی منظر خالق اتارتا ہے، لیکن ایسے منظر کسی کسی پر اتارتا ہے، اس لیے کہ ایسا تردد اور ایسی وابستگی بھی تو کسی کسی میں ہوتی ہے۔
میں وادی مکہ کے ارد گرد جتنی بھی بلندیاں ہیں، میں ان میں سے جو بلند ترین اس کی چوٹی پر ایک شب میں ہوں، جبل نور کی چوٹی پر ہوں، اور میرے قدموں میں مکہ ہے۔ نہیں، یہ اظہار قطعی طور پر ناواجب ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے قدموں میں مکہ ہے۔ میں جہاں ہوں اس کے گہرے نشیب میں مکہ کی وادی روشنی در روشنی جھلملاتی کہیں اور کہیں ٹمٹماتی نمایاں اور روشن ہوتی جاتی ہے، اور اس دنیا کے عزیز ترین شہر کی روشن بستیوں میں، منور آبادیوں میں، ان پہ گھرا ہوا رب کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ میں بہت بلندی پر ہوں، بہت فاصلوں پر ہوں، تو یہاں سے وہ مختصر ماڈل کی صورت میں نظر آتا ہے، اتنا مختصر، یوں میں اتنا دور کہ اس کے مینار بس اتنے اونچے ہیں جتنی اونچی ایک آدھی پینسل، اور اس کی جسامت بھی اتنی ہی ہے، اور ان میناروں کے درمیان جو روشنی دمکتی سفید سفید ہے، اس کے درمیان میں خانہ کعبہ ہے، جسے فاصلے کبھی دکھاتے ہیں اور کبھی روپوش کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کبھی دکھائی دینے لگتا ہے اور کبھی نظر کا دھوکا لگتا ہے، روشنیوں میں گھل جاتا ہے۔ آنکھیں وہیں ایک نقطے پر جمائے رکھو تو وہ ہے، ایک بار آنکھیں جھپک دو تو وہاں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ وادی مکہ کی روشنیوں میں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ایک مختصر سورج، ایک چھوٹا سا ماڈل، ایک گھروندہ، ایک دمکتا ہوا گھر جو ابھی دکھائی دے رہا ہے اور ابھی حرم کی صورت میں گھل جاتا ہے۔ بے شک وہ حقیقت ہے، وہاں ہے، لیکن یہاں سے، اس بلندی سے، غار حرا تک اترنے والی سیڑھیوں سے وہ ایک خواب لگتا تھا۔ یہ سیڑھیاں جبل نور سے چمٹی ہوئی، ایک کھائی سے پہلو بچاتی ہوئی، یکدم رخ بدلتی مڑتی ہیں، تعداد میں 20 کے لگ بھگ ہوں گی۔ جب دے اختتام کو پہنچتی ہیں، آخری سیڑھی آتی ہے تو بنگالی بابا بھی آ جاتا ہے، توند پھیلائے، اس پر سکڑتی بنیان تھپکتا، اپنی سفید ریش کو سنوارتا، ڈھلکتے ہوئے تہمت کو سنبھالتا، بنگالی بابا نور اللہ آ جاتا ہے۔ جبل نور پر ایک نور اللہ براجمان ہے جو بنگال کا ہے۔ یہ بنگالی بابا کیسے سامنے آ جاتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ جب آپ جبل نور کی چوٹی سے اتر کر سیڑھیوں پر احتیاط سے اترتے، جب آخری سیڑھی پر اترتے ہیں تو پہاڑ کی ڈھلوان ہے جو اس کے دامن تک گرتی جا رہی ہے۔ اس تقریباً عمودی ڈھلوان سے چمٹا ہوا ایک چھپر ہے، وہاں چھپر تلے، اور چھپر تلے اور کیا ہے؟ ایک بوسیدہ سا بستر بندھا ہوا، پانی کی بوتلیں، ایک دو چار تختوں کو آپس میں ٹھوک کر بنایا ہوا لرزیدہ سا لکڑی کا بینچ جس پر کچھ گندے مندے کھیس پڑے ہیں، ردی کاغذوں کے پلندے، اور چھپر تلے اس سرنگ کا دھانا ہے، اور وہاں ایک پتھر پر آلتی پالتی مارے اپنے ڈھلکتے ہوئے تہبت کو سنبھالتا، سفید ریش سنوارتا، بڑے تربوز سے سر والا یہ بنگالی بابا ہے، جو اس بدھ کا ہم شکل ہے جو اگر بنگال میں پیدا ہوتا تو ہو بہو ایسا ہوتا، سوائے سفید داڑھی کے کہ اس کی توند چینی جاپانی مہاتما بدھ کے ہم پلہ تھی۔ ہمارے گندھارا کے بدھ تو نہایت سمارٹ ہیں، متناسب بدن کے اپولو دیوتا ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تو بنگالی بدھ مہاراج جس سمے ہم چھپر تک اتر آئے ہیں تو اپنے سنگھاسن پر براجمان، یعنی ایک پتھر پر کچھ گدے سے رکھے ان پر براجمان، ہمیں دیکھ کر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے جس میں ایک ٹارچ ہے، اور ذرا سا آگے ہو کر دائیں جانب جو کھو سی دکھائی دے رہی ہے اس کی تاریکی میں روشنی ڈالتا ہے کہ یہی وہ دشوار، تنگ اور چٹانوں کی رکاوٹ والی سرنگ ہے جو غار حرا کے صحن میں جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارا منظر شام کے بعد کا ہے، رات کی قربت کا ہے، اور تاریکی میں جنم لے رہا ہے۔ اس اندھیرے میں جبل نور کی ایک کھائی کے کنارے چھپر تلے اگر ایک ایسا بابا یکدم میرے سامنے آ جاتا اور نیاز میرے ہمراہ نہ ہوتا تو یقیناً میرا دم نکل جاتا۔ میں نے اسے ایک نہایت خوش آمدانہ السلام علیکم کہا اور اس کے قریب بینچ ٹٹول کر اس پر بیٹھ گیا، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں میں اس ناتواں اور لرزتے بینچ سمیت کھائی میں نہ لڑک جاؤں۔ بابے نے میرا خیال ہے کہ میرے سلام کو یا تو سنا نہیں اور اگر سنا تو سمجھا نہیں، کیونکہ اس کے جواب میں کچھ نہ کہا، اسی حالت میں ادھر ہی کو جھکا رہا اور سرنگ کے اندر روشنی ڈالتا رہا۔ پھر نیاز نے نہایت دوستانہ انداز میں اسے کچھ کہا تو وہ ٹارچ بجھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ ناراض سا نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی روشنی کو ضائع کر دیا تھا اور سرنگ کے اندر نہیں گیا تھا۔ بابا بنگالی نے
سرنگ میں روشنی ڈال کر زائرین کو راستہ دکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اور مفت میں نہیں کر رکھی۔ یہ عمل دن رات جاری رہتا تھا، یعنی جب تک زائرین کا آنا جانا لگا رہے، وہ جو ہی کسی زائر کو بے شک دن کی دھوپ میں سیڑھیوں سے اترتا دیکھتا تھا تو ایک روبوٹ کے مانند ٹارچ آن کرتا، اپنی نشست سے ذرا آگے ہو کر قطرے جھک کر سرنگ میں روشنی بھیجتا تھا تاکہ زائر کو آسانی ہو اور وہ سرنگ میں راستہ دیکھ سکے اور پار چلا جائے۔ اگرچہ ٹارچ کی روشنی بہت دور تک نہیں جاتی تھی، چند قدم کے بعد دم توڑ جاتی تھی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ زائر اس راستہ کو دکھانے والے بنگالی بابا کو تھینک یو بابا جی کہہ کر ایک مسکراہٹ پر ٹرخا کر اندر چلا جائے۔ پہلے پہل مجھے بھی یہی گمان ہوا کہ کیسی اعلیٰ اور عرفہ روح ہے، یقیناً کوئی پوشیدہ ولی ہے کہ برسوں سے یہاں اس چھپر تلے براجمان یہیں سوتا جاگتا زندگی کرتا ہے، محض اس لیے کہ خلق خدا کو حضور کی پتھریلی اور محبوب اماجگاہ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ تو یہ کیسا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ میں اس کی بے لوث خدمت سے از حد متاثر ہوا کہ یہ اپنا وطن بال بچے تیاگ کر یہاں آن بیٹھا ہے، ایک نہایت دقت والی مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ اگرچہ وہ ایک عمدہ شاید نیک دل بھی سویٹ سا بوڑھا تھا، لیکن جب وہ ایک واجبی تھینک یو یا سرسری مسکراہٹ پر ہی بھی ٹرخا دیا جانے والا بوڑھا نہیں تھا۔ وہ زبردستی تو نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی بدنی زبان اور اشاروں کنایوں سے یہ واضح کر دیتا تھا کہ سہولت کے لیے جو ایک ٹارچ روشن کر کے وہ مہیا کرتا تھا، زائر صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ تو نظر کرے۔ اس بلندی پر ٹارچ کے سیل آسانی سے نہیں ملتے۔ ویسے میں اسے دوش نہیں دے سکتا تھا، محض عقیدت پر گزارا نہیں ہو سکتا، اور اگر زیارت کے آس پاس قیام طویل ہو جائے تو عقیدت متھم پڑ جاتی ہے اور دال روٹی کا حصول زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ بہر طور وہ ایک دھیما اور کسی حد تک سادہ انسان لگتا تھا۔ ہم تینوں بہت دیر چپ بیٹھے رہے۔ وادی مکہ سے اٹھنے والی روشنیاں بجھتی بجھاتی اپنی تیزی جبل نور کی اس کھائی پر معلق چھپر تک پہنچنے تک کھو دیتی تھی اور ایک ہلکی لو دینے لگتی تھی جو ہمارے چہرے عیاں کرنے کے لیے کافی تھی۔ گار میں نہیں جائے گا؟ بابا بنگالی نے اپنے واحد فرنیچر یعنی لکڑی کے بینچ پر براجمان بیکار اور چپ بیٹھے دیکھ کر مجھے پوچھا۔ گار میں؟ ہاں گار میں بابا۔ بابا بنگالی ہے نا، غار کو گار بولتا ہے۔ نیاز مسکرایا۔ جائے گا بابا، کیوں نہیں جائے گا، اسی لیے تو اوپر آیا ہوں۔ تو جلدی جلدی جاؤ، گار میں نفل پڑو، رات زیادہ ہو گیا تو واپس نیچے کیسے جائے گا؟ بابا ابھی اندر کوئی ہے؟ ہاں 2-3 ایرانی لوگ ابھی گیا ہے، بہت جگہ ہے، جاؤ۔ بابا نے تو جاؤ کہہ دیا، لیکن میں جا نہیں سکتا تھا۔ میں تنہا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے والی تنگ سرنگ کے اندر اب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر میں ادھر سے اوپر جا کر صحن میں اتر جاؤں تو ٹھیک ہے؟ نہیں صاحب، نیاز بولا، ایک تو پتھروں پر اس ٹائم چڑھنا خطرناک ہے، دوسری جانب جو کھائی ہے ادھر ڈھلوان بہت ہے، وہاں پھسل جائے گا، پھر غار کی چھت سے نیچے صحن میں بھی آسانی سے نہیں اترا جا سکتا۔ آپ سرنگ کے راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ مجھے ڈر لگتا ہے یار۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں یہی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ رہنا۔ بابا بنگالی نے فوراً ذرا آگے ہو کر ٹارچ آن کر دی۔ چلو ہم لائٹ کرتا ہے۔ نہیں بابا، میں نے امانت کی خرید کردہ اپنے مختصر سی ٹارچ جلا کر کہا، میرے پاس ٹارچ ہے، چھوٹا ہے، اس نے ناگواری سے کہا اور اپنی ٹارچ بجھا دی۔ واقعی میری ٹارچ چھوٹا تھا، عین سامنے جو 2-1 پتھر تھے انہیں تو واضح کرتی تھی، لیکن ان کے پار جانے سے قاصر تھی۔ میں اب بھی حیران ہوتا ہوں کہ اس تنگ سرنگ میں سے عام دنوں کی بھیڑ میں جو درجنوں بوڑھے اور عورتیں ہوتی ہیں وہ کیسے اس میں سے گزرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی باقاعدہ سرنگ نہ تھی جس کا ایک فرش ہوتا ہے، ایک چھت ہوتی ہے، بلکہ لاکھوں برس بیشتر کسی جغرافیائی تبدیلی کے نتیجے میں شاید کسی بڑے زلزلے کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں گری اس انداز میں کہ ان میں سے ایک راستہ بن گیا۔ سرنگ کے اندر چند چٹانوں کی مہیب رکاوٹ تھی، یا تو ان کے درمیان میں سے سکڑ کر گزرا جا سکتا تھا یا انہیں ٹاپنا پڑتا تھا، ان پر چڑھ کر دوسری جانب اترنا ہوتا تھا، اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اوپر جو پتھر ہے اس سے سر نہ ٹکرا جائے، اور چٹانوں کی رکاوٹ کے باعث سامنے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور وہ جو سرنگ کے آخر میں روشنی والا انگریزی محاورہ ہے وہ یہاں ناکارہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اس سرنگ میں داخل ہی شب کی سیاہی کے سمے ہوا تھا،
لیکن یہاں دن کو بھی تو لوگ چند محروم کی آخری آرام گاہ نور جہاں کے مستاق شب کی سیاہی کا سما ہوتا ہے، تاریکی ہوتی تھی، تو وہ لاکھوں لوگ کیسے شاندار حوصلے کے تھے جو اس سرنگ کے باہر مجھ جیسے تھڑتلے کی مانند جھجکنے نہ تھے، بے دھڑک اس میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ سرنگ اتنی طویل نہیں جتنا میرا بیان ہو چلا ہے، کوئی فیتا وغیرہ تو ساتھ لے کر گیا نہیں تھا، اگرچہ لانا چاہیے تھا کہ ناپ کر اس کی صحیح لمبائی بیان کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ بابا بنگالی کے چھپر تلے جو اس کا دھانا تھا، وہاں سے غار ہرا کے صحن تک یہ کوئی 5-6 میٹر سے زیادہ طوالت نہ تھی۔ نیاز میرے آگے تھا، اگرچہ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی، لیکن نیاز اس کی روشنی کا محتاج نہ تھا کہ وہ تو مقامی باشندہ تھا، دن رات آتا جاتا رہتا تھا، ایک ایک پتھر سے واقف تھا، آنکھیں بند کر کے بھی اس میں گزر سکتا تھا، اور میں دور کے شہروں سے آیا تھا، نہ واقف تھا، پہلی بار اس سرنگ میں داخل ہوا تھا۔ ایک چٹان تو ایسی تھی کہ سرنگ کی دیوار اور اس کے درمیان گزر جانے کی جگہ بہت تھی، پھر ایک اور تقریباً چھت کو چھوتی چٹان حائل ہوئی، اور یہ آخری چٹان تھی۔ اس پر چڑھ کر دوسری طرف اترنا میرے لیے ممکن تو نہ تھا۔ اسے عبور کرنے کے لیے آپ دائیں جانب سرنگ کی دیوار اور اس چٹان کے درمیان جو بہت تنگ سی جگہ ہے، اس مختصر خلا میں سے اپنا پیٹ سکیڑ کر سانس روک کر ہی گزر سکتے ہیں۔ نیاز تو گزر گیا اور میں پھنس گیا۔ جب میں نے اپنا سانس اور پیٹ خوب سکیڑ کر اس خلا میں سے پار ہونے کی صحیح کی تو ان ہر 2 چٹانی قربتوں نے مجھے اپنے کلاوے میں جکڑ لیا، جیسے ایک ناتواں پہلوان کو گاما پہلوان اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے کہ بچہ اب کہاں جائے گا۔ تو اس حالت میں مجبوری میں بچہ نے یعنی میں نے اپنے حلق سے ایک گھگیائی ہوئی آواز برآمد کی، جیسے وادی شمشال کو جاتے ہوئے ایک نہایت پرخطر بھربھری ریتلی آسمان سے گرتی گہرائی میں بہتے نہ نظر آنے والے دریا میں جا گرتی ڈھلوان پر میں بالکل سامنے دیکھتا، نیچے نہ دیکھتا۔ کچھ قدم تو چلتا گیا، اور جب بے دھیانی میں دھیان نیچے گیا تو دریائے شمشال جانے کن گہرائیوں اتھاہ عمیق مسافتوں کے آخر میں نظر آیا بھی اور اوجھل بھی ہوا تو میرے پاؤں چکی کے پاٹ ہو گئے، تھم گئے۔ میں ایسے خوف کے نرغے میں آیا کہ وہیں بت بن گیا، اور میں نے اپنے گائیڈ جب شاہ کو جو آگے آگے جا رہا تھا ایک شتر بے مہار کی مانند مست چلا جاتا تھا پکارا، اور کس انداز میں پکارا کہ رجب۔ تو یہاں بھی اس سرنگ میں جیسے میرا چھوٹا ٹارچ کچھ چک دکھاتا تھا، جہاں اپنے آقا آیا جایا کرتے تھے، اور یقیناً نہایت ستواں، نہایت فٹ اور چیتے کے پیٹ والے ہوں گے جو ادھر سے آسانی سے گزر جایا کرتے تھے، اور میں وہاں پھنس گیا تھا اور اپنے حلق سے ایک گھگھیائی ہوئی آواز برآمد کرتا، اسی شمشالی انداز میں پکارتا تھا، نیاز۔ وہ پار ہو چکا تھا، مجھے دیکھ نہ سکتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ کیا ہے تاڑر صاحب؟ یار میں ادھر پھنس گیا ہوں، میری توند مزید پیچھے ہونے سے انکاری ہے۔ او بندہ خدا، وہ پھر سے واپس آ گیا۔ اب ادھر سے پیچھے ہو جاؤ۔ میں پیچھے ہو گیا۔ اس چٹان کا ایک حصہ تو وہ تھا جہاں ایک مختصر خلا تھا جس میں پھنس گیا تھا، اور دوسری جانب یہ چٹان سرنگ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کے پار جانے کے لیے نیاز نے مجھے سہارا دیا اور ایک پتھر پر چڑھا کر دوسری جانب اتار لیا، اور میں بہت ہی مشکل سے اس پتھر پر چڑھا اور دوسری جانب اترا۔ یہاں غار کے آخر میں روشنی ہونے کا محاورہ بیکار نہ ہوا، روشن ہو گیا۔ دوسری جانب سرنگ کے اختتام پر ایک ہلکی ملائم روشنی ظاہر ہو رہی تھی، جیسے سویر ہونے کو ہو، اور 2-4 قدموں کے بعد میں سویر میں آ گیا، اور جب میں سویر میں آیا تو گویا آج تک کائنات بھر میں جتنی بھی سویریں آ چکی ہیں ان سب میں سے ممتاز ایک ایسی انوکھی سویر میں آیا کہ میرا اگلا قدم ایک صحن میں تھا جو کہ غار ہرا کا صحن تھا۔ یہ ہمیشہ سے صحن نہیں تھا، غار کے آگے ایک چھوٹی سی ہموار جگہ ہوا کرتی تھی، سرنگ میں سے نکلتے ہی سامنے آتی تھی، دائیں جانب چٹانیں اٹھتی ہوئی جبل کی چوٹی تک پہنچتی تھی، یعنی 3 حصاروں میں گھری ہوئی تھی، سرنگ کے آگے، غار کے سامنے اور چٹان کی اوٹ میں، اور جو چوتھی تھی وہ کھلی تھی اور جھانکیے تو کھائی گرتی دکھائی دیتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ اکثر سرنگ میں سے زائرین کا ریلا آتا، اس مختصر جگہ پر پہلے سے کچھ لوگ موجود ہوتے اور یہ ریلا بے اختیار انہیں دھکیلتا
تو وہ بے بس ہو کر کنارے تک دھکیلے جاتے، جس کے آگے کھائی گرتی تھی، اور یوں شاید کچھ حادثات بھی رونما ہوئے۔ چنانچہ زائرین کی حفاظت کے لیے یہاں چند برس پیشتر ایک 4-5 فٹ کی پتھریلی دیوار تعمیر کر دی گئی، اور یہ چھوٹا سا صحن وجود میں آ گیا، شاید 8 بائی 6 فٹ کا، وہی مختصر صحن جسے میں نے اور سمیر نے غار کی چھت پر بیٹھے زائرین سے بھرا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے اپنی حیات میں اگرچہ ہر شخص کی مانند بہت سے صحن دیکھے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میری نفسیات اور تخلیقی سوچ کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اپنی نانی جان حاجن فاطمہ بیبی جی کا صحن، جس کے ایک کونے میں دھریک کا ایک درخت تھا، اتنے پتے گرتے کہ ماچھن خورشیدہ کے لیے وبال جان ہو جاتے۔ وہ دن میں 2 مرتبہ صحن میں جھاڑو پھیرتی تو بھی ہر جانب زر پتے سے رکھتے رہتے۔ دوسرے کونے میں کوٹھے پر جانے والی کچی سیڑھیاں تھیں، جن کے تلے سلگتے اپلوں پر دھری چاٹی میں دھیرے دھیرے گرم ہوتے دودھ کی سطح پر خزاں رنگ پتوں ایسے تانبے رنگ کی بالائی کی تہ اتنی گھنی ہوتی کہ انگلی چبھو کر اس میں چھید کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک صحن مسجد قرطبہ کا تھا، جسے صحن نارنجستان کہتے ہیں، کہ وہاں نارنگیوں کے پیڑ جھومتے ہیں اور اس پر سایہ کرتا وہ مینار، تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبریل، اور میں وہ سرنگ پار کر کے جس صحن میں داخل ہوا تھا، یہی تو جلوہ گاہ جبریل تھا۔ مسجد قرطبہ کی صحن پر فوقیت رکھتا تھا۔ ایک اور صحن جو میرے بدن میں آباد ہے، میرے آبائی گھر کا ہے، جس کے ایک کونے میں کسی زمانے میں بیری کا ایک تناور درخت ہوا کرتا تھا، اور میری دادی جان نے یہ خبر پانے کے بعد کہ ان کے اکلوتے بیٹے کے ہاں اولاد متوقع ہے، تو انہوں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ صحن کی بیری کی ہر شاخ پر دیے جل رہے ہیں، اور وہ اگلی سویر بھاگی بھاگی مولوی نور دین کے پاس گئیں کہ یہ کیسا خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بی بی تیرے ہاں ایک پوتا ہوگا اور اس کے دیے جلیں گے، روشنی کرے گا۔ مسجد امیہ کا بھی ایک صحن تھا۔ مسجد کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے پنجے کی ہڈیاں سونے کے تاروں سے جکڑی ہوئی ایک شوخ اس میں تھی۔ صحن کے اس رخ پر جدھر صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے، مسجد کی دیوار سے پرے شہر دمشق کے ایک کوچے میں اس رخ پر وہ مقام ہے جہاں کربلا کے بعد یزید نے دربار لگایا تھا، اور وہ مقام تھا جہاں حسین کا بریدہ سر رکھا گیا تھا۔ گھریلو صحن تبھی ہوتے تھے جب لوگ کم ہوتے تھے اور خدا کی زمین زیادہ۔ ایک اور میرے من کو لگنے والا صحن ٹیکسلا میں جولیاں کی خانقاہ کا ہے، اور ان سے الگ ایک ایسا صحن جو کہیں نہیں اور پھر بھی ہر حساس انسان کے اندر ہے، عشق آتش کا صحن جو ویڑا کہلاتا ہے۔ کدے آوڑ ویڑے دے میں لک چھپ نیر بہاما۔ اس ویڑے میں شاہ حسین مست ہوئے، بلے شاہ ناچے، اور روہی کے ویڑے میں خواجہ فرید برحال آئے۔ یوں بہت سے صحن ہیں جن کا بیان ہو سکتا ہے، اور بہت سے ویڑے ہیں جو راجن کے ہیں، لیکن غار ہرا کے آگے جو چھوٹا سا صحن ہے جس ویڑے میں سب کے رانجھن آیا کرتے تھے، یہ ان تمام صحنوں اور ویڑوں کی ماں ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ کیا میری نانی جان، میرے آبائی گھر، مسجد قرطبہ، مسجد امیہ، جولیاں کی خانقاہ، اور بلے شاہ، شاہ حسین اور خواجہ فرید کے ویڑے ہو سکتے تھے اگر یہ ایک ویڑا نہ ہوتا؟ یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اس ویڑے کے تو جبریل بھی شکر گزار ہوئے ہوں گے کہ رانجھن یہاں نہ آتا تو وہ کیسے یہاں اپنا جلوہ دکھاتے۔ جمال یار نے صحن کو روشن کیا تو جبرائیل کو راستہ دکھائی دیا، اور میں اسی صحن میں، اسی ویڑے میں داخل ہو چکا تھا، اور شام بھی ہو چکی تھی، تاریکی ہو چلی تھی۔ میں تنہا نہ تھا، 2-4 ایرانی زائرین بھی تھے، لیکن ان سے کچھ سلام دعا نہ ہوئی۔ وہ جلد از جلد غار میں نفل ادا کر کے واپس جانے کی فکر میں تھے۔